बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी साहब हमें कुरान पाक से और दुरूद व वज़ाइफ से हमें हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और हमें इलाज बताते हैं हमारी बीमारियों का। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रूहानी गुलदस्ता में आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले एक बहन ने ये सवाल किया था कि जिस काम को करने के लिए हम जाते हैं बिल्कुल करीब आकर वो काम वापस हो जाता है, यानी वो काम पार नहीं लगता, वो काम मुकम्मल नहीं होता, लगता है ये हो गया, अब हो गया, अब हो गया। जब करीब पहुंचते तो कोई रुकावट आ जाती है। तो ऐसी सूरत में कोई वजीफ़ा बताएं कि ये रुकावट दूर हो जाए, वो काम करीब आकर जो नहीं होता इस मुश्किल से निजात मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से काम जो हैं होते होते रुक जाते हैं जी, और उसमें फिर आदमी परेशान हो जाता है कि इसकी पूरी उम्मीद थी कि ये होने वाला था और फिर रुक गया। सही। अब उसमें कई सूरतें होती हैं, कुछ तो अपनी हमारी कोताहियाँ गलतियाँ भी होती कि जिसकी वजह से उसमें रुकावट पैदा हो जाती, कुछ उसमें नीयत का भी दखल होता है कि आदमी की नीयत साफ़ नहीं तो उसमें रुकावट हो जाती। और अगर आप देखें कि सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं, हमारी नीयत भी दुरुस्त है, काम भी बिल्कुल सही है, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई उसमें ऐसी नाफरमानी नहीं हो रही, और फिर उसमें रुकावट आ रही है, तो उसके लिए बुजुर्गान दीन ने एक मुजर्रब वजीफ़ा बताया है, या मुसब्बिबल असबाब, यानी इसके माना ही ये हैं कि ए असबाब को पैदा करने वाले। वाह। तो ये 11 तस्बीह फजर के बाद पढ़ी जाए, यानी 1100 मरतबा। 1100 मरतबा ठीक है। रोज़ाना, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। सही। और पूरे एतक़ाद के साथ, नियत के साथ पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से मसला हल कर देगा। वाह। और ये पढ़ने के बाद सरकार की बारगाह में इसका सवाब, और उसके बाद फिर उनके वसीले से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला वो काम हल हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें एक बात और है, ज़रा जी। से मैं कर दूं जी, कि जी। ये कम से कम 40 दिन पढ़ना है। हाँ, और अगर 40 दिन में मतलूबा नताइज बरामद ना हो तो फिर 40 दिन कर लें। अच्छा, हाँ, ये वैसे 40 दिन में इंशाअल्लाह इसमें काम हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं और इस साल ज़्यादा ये सवाल आ रहा है कि माह रमज़ान मुबारक के जो 30 दिन हैं या 29 दिन हैं, किस तरह से गुजारें, हमारा स्केजुअल क्या होना चाहिए कि मैं सुबह ये करूं, दोपहर ये करूं, शाम ये करूं, रात ये करूं, शेड्यूल कैसे बनाया जा सकता है? अब आजकल चूँकि लोग शाम के बाद तो सारे ही घर पे होते हैं और दिन में भी ज़्यादातर लोग घर पे होते हैं, सिवाय ज़रूरी काम के कोई नहीं निकलता। हम ये गुमान करते हैं अच्छा कि नहीं निकलते होंगे, लेकिन आजकल चूँकि 24 में से 16-17 घंटे सब अपने घरों पर होते हैं, तो इसमें माह रमज़ान मुबारक आ गया, तो आपके ख्याल से माह रमज़ान को किस तरह से गुजारना चाहिए? देखिए, माह रमज़ान जो है ये रहमतों का मौसम बहार है, बेशक, और अपनी रूहानियत को उजागर करने के लिए बेहतरीन महीना। वाह। तो सरकार ने फरमाया कि नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का उससे भी ज़्यादा। सही। यानी जो अमल आप आम दिनों में करते हैं इस माह मुबारक में करेंगे तो दुगना सवाब। वाह वाह। तो अब हमें क्या चाहिए कि हम इसके टाइम को मैनेज करें कि हमें किस वक्त क्या करना है। ठीक है। हमने अपने मुरीदीन को ये बताया कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है कि एक कलाम पाक मुकम्मल करना है। ठीक है। यानी हर आदमी, मर्द, औरत ये सोच ले कि इस माह मुबारक में, अब आप देखें वैसे आमतौर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, सही, और अब ख़ास तौर पे इन दिनों में तो टाइम ही टाइम। सही। अच्छा, फिर आप 29 का हिसाब रखें कि अगर 29 का चांद हो जाए तो तब भी मेरे 30 पारे मुकम्मल हो। तो आप सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दोपहर पढ़ें, कोई भी टाइम, एक सबसे पहले ये रख लें कि मुझे एक कलाम पाक मुकम्मल करना है। हाँ, 3-4 टाइम पढ़े तो 4-4, 5-5 रुकू आएंगे, आराम से हो जाएगा। तो 29 तारीख को मुकम्मल हो जाएगा, और जब मुकम्मल हो जाए तो उसका सवाब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दे, अपने मरहूमीन को पेश कर दे। ठीक है। दूसरी बात की कि इसमें कोशिश करें कि कोई लम्हा जो है वो इबादत से खाली ना हो। वाह वाह। मतलब हम या तो हम दुरूद पाक का विर्द करें, या फिर हम अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, या फिर तिलावत कुरान करें, और अगर रात है तो उसमें नवाफिल पढ़ें, क्योंकि आधी रात के बाद यानी आम दिनों में भी हदीस शरीफ के मुताबिक मकबूलियत का टाइम शुरू हो जाता है। वाह वाह। और रमज़ान में तो आप समझें नूरुल अला नूर,
یعنی اول رات سے انتہا تک نور ہی نور ہے، پھر سحری بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر ہم سیٹ کریں گے تو پورا مہینہ بہترین طریقے سے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری بہن ہے ٹیلی فون لائن پر کراچی سے، نزہت بی بی، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ یہ اسکیجول بن گیا، جی اب اس میں کبھی کبھی شیطان بھی آ جاتا ہے، جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے 7-8 روزے تک تو بڑی چارج رہتی ہے، اس کے بعد بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے تھے نا، جب تراویح کی مکمل ہم آزادی تھی پڑھتے تو بھی لوگ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں روزے تک تو بڑے جوش سے اس آتے کے تھے۔ بعد تعداد کم ہونا ہاں، شروع کوئی 3 منزلیں بھرتی تھی نا تو ہمیں تیسری منزل پہ جگہ ملتی تھی، جی پھر 7 روزے کے بعد ہمیں دوسری منزل پہ ملتی تھی، پھر اس کے پھر بعد 12ویں روزے کے بعد ہم گراؤنڈ فلور پہ ہمیں جگہ مل جاتی تھی، اور پھر سمجھ لیں 15ویں 16ویں روزے کو جو ہے نا وہ بہت آگے چلے جاتے تھے ہم، یعنی 2-3 صفحے رہ جاتے تھے۔ اچھا، 19ویں روزے کو اعتکاف کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ جاتا تھا کہ پردے وردے لگ رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ بھئی اعتکاف میں بھی جوش و خروش سمجھا کے گھر والوں نے بھیجا نوجوان کو کہ دیکھو وہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے 2 دن اس نے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد اچھل کود اور شور شرابہ شروع ہو گیا، جس پر مسجد کی انتظامیہ یا آپ حضرات جیسے علماء کرام نے ترغیب دی تو کچھ فرق پڑا۔ ہمارے ہاں جوش کم ہو جاتا ہے، اس پہ ذرا بات کیجیے گا کہ یہ بیٹری پورا مہینہ چارج کیسے رہ سکتی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شیخو پورا سے آمنہ ہیں ہماری بہن، جی فرمائیے بہن، کیا کہنا چاہیں گی؟ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو، فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے جی کہ کچھ دن پہلے یہ قرآن پاک سے باہر نکلنے کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی، ہم لوگوں کو تو ان باتوں پہ یقین نہیں آیا، لیکن کچھ ٹائم ہم نے اپنے گھر پہ ٹائم گزرنے کے بعد ہم نے اپنے گھر پہ قرآن پاک وغیرہ کھولا تو بائی چانس ہی ہمیں ایک قرآن تجوید، دوسرے قرآن مجید، تیسرے قرآن مجید میں سے ایک ہی صورت میں سے وہ ہمیں نکلے، تو ہم اس کو ویسے ہی رکھ دیا، ہم نے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ یا منسلک نہیں کیا۔ اچھا، تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ مطلب کیا ہے، کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا اور اس کا جواب لیتے ہیں، لیکن پہلے بیٹری چارج کیسے رہے پورا رمضان، یہ بڑا مسئلہ ہے حضرت، اس پر بتائیں۔ بیٹری ڈاؤن نہیں ہونی بیٹری ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، چارج لگا رہے آپ کا روحانی چارج۔ دیکھیں اس میں کیا ہے مسئلہ ہے کہ جوش تو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے وہ جو ہے نا شیطان جب آتا ہے تو تھوڑا سا وہ اکتا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ شیطان گھسا ہوا ہے اور وہ جو ہے وسوسے پیدا کر کے اس کو وہ کرتا ہے، ہلاتا رہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز استغفار ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے، عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اور عمل میں یعنی تراویح کا ہو یا اعتکاف کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کیا ہے کہ آپ عام طور پہ یعنی ان چیزوں سے ہٹ کر 24 گھنٹے استغفار کا ورد کریں۔ تو جب آپ 24 گھنٹے استغفار کا ورد کریں گے تب تراویح میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہوگا، تب اعتکاف میں بھی استقامت پیدا ہوگی۔ یعنی جب بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہو تو استغفار پڑھ لیا کریں، نہیں، عام طور پہ بھی پڑھیں اس کو اپنے، یعنی شروع سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنی نیت یہ رکھیں کہ مجھے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ ایک انسان دیکھیں نا ول پاور ہوتا ہے، اب انسان نے فضاؤں کا سینہ چیر دیا، سمندروں کا سینہ چیر دیا، انسان ہی ہے نا، تو وہ عبادت نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے گزشتہ سال روزے رکھے، اس سال میری ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے رکھنا ہے، کیا کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے رکھ لیا اور انشاءاللہ میں پورے رمضان رکھوں۔ واہ! تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی پڑھیں گے تراویح، اس کے بعد پھر بیک ہو جاتے، تو سوچیں کہ نہیں مجھے پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو پھر دیکھیں گے پھر شیطان کے سارے حربے جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں اور انسان کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کراچی والے، پانی وانی پی لیں، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے انتہائی سحر میں، اناؤنس کروں گا میں، لیکن گفتگو کریں روحانی گلدستہ ہمارا سیگمنٹ جاری و ساری ہے۔ سوال آیا تھا سید صاحب کہ وہ قرآن پاک میں بال نکل رہے ہیں، تو شیخو پورہ سے بہن نے سوال کیا تھا، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اعتقاد کرنا چاہیے؟ کسی خاص صورت پہ شاید نکلنے کی وہ بات کر رہی تھیں، اور یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اپنے قرآن پاک چیک کرو، اس میں سے بال نکلیں گے، پھر اس کو کسی روحانی بات سے یا کام سے جوڑا بھی جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ
کوئی ایک چیز کسی کے ساتھ ہوتی ہے وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے، پھر وہ تیسرے کو بتا دیتا ہے، وہ چوتھے کو، اس طرح وہ چیز جو ہے ہر جگہ پھیل جاتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بال کیوں نکلے گا؟ پہلی بات یہ، اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو، اس کا بال گر گیا ہو، کوئی عورت ہو، کوئی مرد، کوئی کسی کا بھی بال گر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ آیت بھی بتا رہے ہیں اور صورت بھی بتا رہے ہیں کہ جا کے چیک کرو۔ یہ آپ صورت ابھی کھول کر دیکھیں تو اس میں سے بال نکلے گا۔ اچھا اسی پر بس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بال آپ اس کو رکھیں۔ اچھا بعد میں تو یہاں بھی کہا معاذ اللہ کہ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک، بس اس کی حقیقت تو نہیں ہے، حقیقت نہیں اس کی، کیونکہ اس کو پانی میں ڈال کر پٹائیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ بھی حقیقت۔ تو میں اپنی بہن سے یہ کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی اعتقاد نہ رکھیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے تھوڑا سا آپ کا جواب مختصر اس لیے کیا کہ ہمیں کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اہلیان کراچی اپنے دوسرے روزے کی سحری کریں گے۔ ہم اذان فجر یہاں سے لائیو ساجد قادری دیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساجد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو گفتگو بھی جاری رکھیں گے، روحانی گلدستہ کی کلام بھی سنیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کراچی میں اذان فجر ہو گئی، ہم نے فوراً ہی نماز پڑھ لی، باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ جو ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں روحانی گلدستہ۔ ڈاکٹر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ کلام سنیں گے ساجد قادری سے، اور میں نے فرمائش کی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو گفتگو کی آج اتفاق تھا ڈاکٹر صاحب کے گفتگو اس پیرائے میں چلی گئی جس میں وسیلہ سرکار کی شفاعت اور محشر کا نقشہ وہ سارا کچھ تھا، اشعار کی وجہ جی، تو اسی کو کنٹینیو کریں، ایک کلام پیش کر لیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، آغا مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، شاہ جی یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا سید صاحب، اس میں آپ بھی اپنے کچھ خوبصورت جملے ارشاد فرما دیں سرکار کی شفاعت کے حساب سے، یا مطابق یا وسیلہ یا بس سب کچھ انہی کا ہے؟ دیکھیے ایک بہت پیاری حدیث شریف ہے نبی پاک، ویسے ساری حدیثیں پیاری ہیں جی بے شک، لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سرکار نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا کا مستجاب ہونا یقینی تھا، ٹھیک ہے، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، لیکن ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی، اچھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہاری ایک ایک دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ایک دعا ایسی ہے جس کا قبول ہونا یقینی ہے، ٹھیک ہے، فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واہ واہ واہ، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو مؤخر کر دیا قیامت کے لیے اپنی امت کی شفاعت کی وجہ سے، واہ واہ، سبحان تو اللہ، جب میں قیامت کے دن، اچھا وہ دعا کیونکہ اس کا قبول ہونا یقینی ہے اور سرکار نے اس کو بچا کر رکھا، فرمایا جب قیامت کے دن مانگوں گا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، واہ، اور میری یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوگی جس نے شرک نہیں کیا ہو، کیا بات ہے، تو یہ تو یقینی ہے کہ سرکار جیسے فرمائے انہی کی بنائی انہی کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی تو اپنی بنائی ہے، پھر اپنے کو کیا فکر، صحیح، کیا وہ بات، جب شفاعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اگلے پچھلے سارے سب بخشے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا گفتگو کی طرف آتے ہیں، آج کل بہت سے لوگ جو ہیں سید صاحب وہ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک اور معاملہ یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی اس لاک ڈاؤن میں، ویسے تو ہر رمضان میں ہی ہوتا تھا، ہاں، اب آپ دیکھیں دوسرے لوگ کرسمس میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں ہاں، اپنے آپ، دوسرے جتنے بھی ہیں، اور ہمارے جو ہیں اور مہنگی کر دیتے ہیں۔ اچھا اور پھر خاص طور پہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا لاک ہے ڈاؤن جو گزر رہا اس میں ہے مزید مہنگی کر دی، مزید مہنگی کر دی، اچھا کیوں؟ خود ابن ماجہ شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جو باہر سے غلہ لے کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس پر ہے، لیکن اگر وہ اس کو ذخیرہ اندوزی کے لیے، یعنی ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کو اس وقت میں بیچوں کہ جب کوئی ضرورت مند ہو، اور اس کو زیادہ کر کے
फरमाया वो अल्लाह की रहमत से महरूम है। और यही कुछ आज हो रहा है कि हम ये देखते हैं कि अब एक चीज़ है हमारे पास, लोगों को उसकी ज़रूरत है, उसको छुपा कर रखो, और अगर उसको निकालो तो अगर 500 की चीज़ है तो 5000 की वो बिक रही। अल्लाह। और ये हकीकत है, आप देख रहे हैं आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस तरह, यानी आप सिर्फ एक छोटी सी, ये तो एक चीज़ है, सिर्फ आप किरायों पे देख लें कि अंदरूनी मुल्क जो आमदरफ्त बंद है, जी तो जिस गाड़ी का किराया 500 था वो 5000 मांग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो लोग जा रहे हैं बेचारे, यानी मैयत लाने के लिए, ले जाने के लिए, जनाजे में शिरकत के लिए जो लोग आ रहे हैं पंजाब से यहाँ या वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये गाड़ी का करके। अल्लाह अल्लाह तो ये ऐसे लोगों पर यकीनन अल्लाह की लानत है। अल्लाह। और फिर मेडिसिन में भी रेट बढ़ा देते मेडिसिन हैं। में भी देखें आप, ग़िज़ा में भी देखें, सैनिटाइज़र, हाँ ये मास्क देख लीजिए, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को महंगा कर दिया। मतलब कुछ ख्याल ही नहीं है हमारा। यानी ये भी एक बिजनेस बना लिया, दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर पैसा कमाना। तो हम समझते कि उस पैसे में कोई भी रहमत या बरकत नहीं होगी। और असल चीज़ होती है बरकत, कि पहले एक कमाता था 10 खाते थे, और आज 10 कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं। सही है। महीना पूरा होने से पहले पैसा ख़त्म। तो इसमें बरकत की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला जिस रिज़्क़ में बरकत डालता है तो उसमें एक पैसे में इतनी बरकत होती है कि 10 आदमी खा जाएं। क्या बात। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के हज़ारों वाक़यात, औलिया किराम के, बुजुर्गान दीन के, सिर्फ रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल ऐसा है कि उसमें बरकत है। और हराम का एक पैसा घर में आता है, अपने साथ मुसीबत लेकर आता है, परेशानी लाता है, हादसात लाता है, बेचैनी बेकरारी लाता है। और इंसान समझता है कि मैंने दूसरे को धोखा दे के मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये चीज़ इतने की थी, मैंने ज़्यादा करके, चलो ये तो सीज़न है, ये तो सीज़न है, यानी दूसरा मजबूर है और आपके लिए सीज़न है। तो कितनी, यानी ये कम अक्ली की बात है और गफलत की बात है कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। मकाफात अमल अल्लाह तबारक व तआला तो कर सकता है। सही। तो इसलिए मुसलमानों को ख़ास तौर पे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसा हासिल करें। यानी आपकी बात से ये मेरे जहन में एक सवाल आया जी। कि मिसाल के तौर पे कोई चीनी का ताजिर है, जी, चीनी होनी 65 रुपए की चाहिए, वो 80 की बेच रहा जी। है, इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए। वही चीनी का ताजिर जब अपने बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइज़र लेने जाता है तो वो कहता है देखो फ़ायदा उठा रहे हैं सारे, यही मास्क 20 रुपए का था, मुझे 200 का दे दिया। और खुद ये भी नहीं देख रहा कि मैं ये क्या खुद भी 65 की चीनी 80 में बेच के आ रहा है। बिल्कुल। तो ये उस वक्त पता चलता है जब आप खुद, जब अपने ऊपर गुजरती, जब पता चलता है। वरना तो इंसान तो, अब आप देखें ना कि कैसे कैसे वाक़यात हैं कि अकड़, जिनमें किसी ने बड़ी प्यारी बात की, गर्दन में सिरिया, कि अकड़ उस वक्त तक रहती है जब तक पकड़ नहीं होती। हाँ। जब तक अकड़ है, और जब उसकी तरफ से पकड़ हो जाए सारी अकड़ खत्म हो जाए। और वो कहता है इन्ना बत्श रब्बी का लशदीद, हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। और जिसको वो पकड़ ले दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। तो आज लोग तो इख्तियार पर बैठकर, ओहदे पर, मनसब पर, कि हम अपने आप को तो अफलातून समझ रहे हैं। ये नहीं पता कि उसकी तरफ से ढील है, जब उसकी तरफ से पकड़ होगी तो सब सारी कसर निकल जाएगी। क्या बात। तो इसलिए आज ही इनके सारी को इख्तियार करे, ईसार को इख्तियार करे, और ख़ास तौर पे ये माहौल जो चल रहा है इसमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। सही। कोई चीज़ हमारे पास है, अगर ज़्यादा है तो हम उसको दे दें, सही। ईसार करते हुए। सही। तो ये चीज़ असल। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं जी कि घरों में बैठे हैं, जी, बीवी के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, माँ बाप बहन भाई अगर जॉइंट फैमिली तो उनके साथ बैठे हैं, तो ज़्यादा बैठने की वजह से आपस में रंजिश भी ज़्यादा, या रंजिश के पै दर पे वाक़यात भी कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, जो रिपोर्ट नहीं होती लेकिन हर बंदा इसमें फंसा हुआ है। तो वैसे तो आप बताते ही हैं कि ख़ानदान में आपस में मोहब्बत कैसे बरकरार रखी जाए, या इस तरह के शैतानी वसवसों की वजह से लड़ाइयों से कैसे महफूज रहा जाए, लेकिन इन हालात में आप क्या तरगीब, तलक़ीन या तबलीग करेंगे, समझाएंगे, क्या पैगाम देंगे, किस तरह से घरेलू झगड़ों से दूर रहा जा सकता है इस वक्त जबकि आप सबके साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं? इसको रहमत समझें, ना कि झगड़े की का एक मरकज़ बना लें इसको। इस बारे में क्या कहें? देखिए, खाली दिमाग जो है ये शैतान का कारखाना है। सही। जो फारिग इंसान होगा ना वो ज़रूर लड़ाई करेगा। लड़ाई। तो लिहाजा घर में जब आप रहें, बीवी बच्चों के साथ, उनके साथ बैठें, गुफ्तगू करें, बच्चों की तरबियत का मौका अगर आपको मिल रहा है तो तरबियत करें, उनको बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनाएं, अपने वाक़यात सुनाएं, यानी ऐसे वाक़यात जो सबक आमोज़ हों, जो उनके लिए आगे चल के मशाल राह हों। अच्छा, आप अगर अकेले हैं तो आप अपने आप को मसरूफ़ रखें,
ٹی وی میں نہیں، اس میڈیا میں نہیں مصروف رکھیں ورنہ تو آپ کو اور ٹینشن ہو جائے گی. آپ مصروف رکھیں تلاوت قرآن میں، مصروف رکھیں درود پاک میں، مصروف رکھیں استغفار میں، مصروف رکھیں دینی کتابوں کے مطالعے میں. تو جب انسان مصروف رہتا ہے نا اس کو لڑائی کی فرصت ہی نہیں ہوتی. ہاں جب خالی ہوگا تبھی یہ منفی خیالات اس کے ذہن میں آئیں. اور کچھ بھی نہیں تو آپ صرف تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھتے رہیے. ایک دفعہ پڑھیں گے 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 نیکیاں مل جائیں گی اور 10 گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. تو جن گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد بھی خالی ہیں، عورتیں بھی خالی ہیں، بچے بھی موجود ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. اگر سب مصروف ہو جائے اپنے اپنے کام میں. اچھا بہت سی جگہ تو ہم نے یہ کیا کہ ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں اللہ الصمد کا ختم کر لیں. وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے جی 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے. اب سب اس میں لگے ہوئے، لڑائی کے سوال ہی نہیں. اب پڑھنے میں بولنا نہیں ہے صحیح. تو ظاہر ہے. اور اگر کہیں جانا ہے تو درود شریف پڑھ کے آپ جائیے، وضو کر کے آ کے پھر دوبارہ بیٹھ جائیے. واہ واہ واہ. تو اس سے فائدہ یہ اٹھایا انہوں نے کہ ختم ہو گیا، اور جب ختم ہو گیا تو برکتیں نازل پھر اس کی ایک روحانیت بھی آتی ہے، روحانیت آتی ہے. ٹھہراؤ آ جاتا ہے طبیعت میں. بالکل اور پھر بندے میں ایک درگزر کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس سے بھی بہت سے اس کے فائدے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. اب آپ دیکھیں جتنی دیر آپ وظیفہ پڑھیں گے یا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اتنی دیر آپ غیبت سے بچ گئے، جھوٹ سے بچ گئے، چغلی سے بچ گئے، کسی کی دل آزاری سے بچ گئے، فحش گوئی سے بچ گئے. کتنی چیزوں سے آپ محفوظ ہو گئے. صحیح. یعنی کچھ نہیں تو ہم حکومت کو ہی برا کریں، کچھ نہیں تو اپنے رشتہ داروں کو برا کریں، کچھ نہیں کسی نہ کسی کو برا ضرور کریں نا. تو زبان غیبت کر رہی ہے، اور یہی زبان اگر ذکر الہی کرے تو وہ جتنا وقفہ ہے وہ سب عبادت میں شمار ہوا. ہاں. اور جتنی دیر آپ نے پڑھا آپ کی زبان جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تمام چیزوں سے محفوظ رہی. اور پڑھنے سے زبان میں اثر پیدا ہوا، اور جب زبان میں اثر پیدا ہوا تو دعائیں قبول ہو. کیا بات. سبحان. اصل چیز یہ کہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی. جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، فحش گوئی، گالیاں، ہر قسم کی چیزیں ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ. تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح. اسی لیے بزرگان دین یہ جو وظائف رکھیں گے اسی لیے رکھیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. آپ سے میری ملاقات ہوگی نیوز 1 پر دوپہر کو 3 بجے انشاءاللہ تعالیٰ برکت افطار میں. ساجد بھائی آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب کی دعا پر آج کی اس نشریات کا اختتام کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اے الہ العالمین ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے. یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے. یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے. یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے. یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کی رضا بس بندوں سے